بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں اپنے اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خاندان اور اہل خانہ کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ ہمیشہ کی طرح خوش و خرم اور صحت مند اور توانا رہیں، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا ویلاگ، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ وقت پر ہماری ویلاگ سے مستفید ہوتے رہیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ مزید وقت دینے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ کوئی ایک مثال بتا دیں جب آپ کے کلائنٹ پیشی پر عدالت میں حاضر ہوئے ہوں، عدالت میں آپ سے بہت نرمی سے برتاؤ کیا گیا، آپ سے بہت نرمی برتی گئی اور بہت چھوٹ دے دی، اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ذات، یہ مکالمہ پی ٹی آئی کے بانی کے توشہ خانہ کیس کے مقدمے کے موقع پر سیشن جج کی عدالت میں جج صاحب نے عمران کے وکیل بیرسٹر علی گور خان سے کہا۔ حسب معمول آج بھی عدالت میں عمران خان اور ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے، تو پھر ان کے دوسرے وکیل علی گور خان جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر آج کی سماعت ملتوی کرانے کی کوشش کی اور استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی، تو جج صاحب برہم ہو گئے اور انہوں نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ آپ دلائل دیں ورنہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن کر فیصلہ کر دوں گا اور پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے عمران کے وکیلوں کے پاس ایک ہی کام ہے کہ وہ درخواست دیتے ہیں اور اس دن استثناء حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سماعت نہیں چلنے دے رہے۔ جج صاحب نے بھی جی کہا کہ آپ دلائل دیں ورنہ میں یک طرفہ فیصلہ کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ کیس میری عدالت میں آیا ہے تو باقی تمام کیسز اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور میں کوئی اور کیس نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد سماعت ہوئی اور سماعت کے نتیجے میں عمران کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا، کیونکہ سماعت کے بعد اس کا جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور کچھ دیر کے بعد جب وہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ فوجداری کیس ہے اور قابل سماعت ہے، اور اگلی سماعت جج صاحب نے 12 جولائی کو مقرر کی ہے اور اس دن عدلیہ نے گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اور اب جج ہمایوں دلاور نے عمران کے کیس میں کیس کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی ہے۔ اب عمران صاحب کے ساتھ کہ ان کے خلاف قانون کا شکنجہ بہت تنگ ہو رہا ہے، گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے اور اب ہمیں بظاہر اس میں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی بچنے کی امید نظر آ رہی ہے۔ حضرات، اس فیصلے کے بہت دور نتائج برآمد ہوں گے اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے آنے والے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور بظاہر یہ کیس عمران نیازی کے خلاف بڑے مضبوط شواہد پر استوار کیا گیا ہے۔ یہ کیس ایسے نہیں ہے کہ بس سنی سنائی باتوں پر کیس بنا دیا گیا اور ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ یہ اس کے سنا ہے ہم نے کہ بہت مضبوط شواہد استغاثے کے پاس موجود ہیں اور ان کے سر پر اس کیس کے نتیجے میں صرف نااہلی ہی نہیں بلکہ جیل کی قید کی سزا بھی
ان کے جیل میں قید کی سزا کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور ان کو اس کے نتیجے میں نااہلی کے ساتھ ساتھ 7 سال تک کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کرمنل کیس میں کسی کو سزا ہو جائے تو اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے تو اب وہ کام ختم ہو گیا، لیکن وہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے لیے نااہل قرار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو تاحیات نااہلی بھی تھی، لیکن اب یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ شاید عمران صاحب کو تاحیات نااہلی سے بچانے کے لیے کی گئی، اور اب یہ نااہلی صرف 5 سال کے لیے ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کا دوسرا موضوع IMF کے وقت کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقات پر مبنی ہے۔ IMF اپنے پروگرام پر سیاسی جماعتوں سے بعض یقین دہانیاں چاہتا ہے کہ موجودہ حکومت کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اور پروگرام اور IMF کے موجودہ موجودہ حکومت سے معاہدے کو آنر کرے گی اور ان کی شرائط پر عمل کرے گی۔ اب یہ نوبت کیوں آئی؟ پاکستان میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور ہم نے کسی بھی ملک میں IMF کے پروگرام میں یہ نہیں دیکھا کہ IMF جو ہے نا وہ جا کے دوسری سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہی ہے۔ اس کا معاہدہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، اور حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہو جاتا ہے تو بس بات ختم۔ مگر جہاں پر پہلی دفعہ IMF کا جو وفد ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ IMF کا یہ پروگرام عمران صاحب نے بھی سائن کیا تھا اور ان کے دور میں بھی شروع ہوا تھا، اور اب اس چیز کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر عائد ہے کہ یہ IMF جو ہے نا نئی شرائط لا رہا ہے اور سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اور یقین دہانیاں چاہتا ہے کہ اس حکومت کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اس معاہدے کی شرائط پر عمل پیرا ہوگی اور عمل درآمد کرے گی۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب عمران صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا ان کے آخری مہینوں میں کہ اب ان کی حکومت جو اس وقت وہ پیش کی گئی تھی، عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا قائم رہنا بہت مشکل ہے، اور انہیں اپنی تقدیر کا پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے والے ہیں اور ان کے چال چلاؤ کا وقت ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے کیا کیا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی شرائط کو ڈیفائی کیا۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا انہوں نے ان کی شرائط پر عمل کرنے کی بجائے اس کے برعکس کیا، اور پیٹرول کی قیمتیں جو اس معاہدے کے نتیجے میں بڑھنا تھیں اور بڑھ چکی تھیں ان کو ایک دم 50 روپے پر لیٹر کم کر دیا گیا تھا۔ اور یوں اپنی دانست میں، اپنی عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق انہوں نے PDM کی آنے والی حکومت کے راستے میں کانٹے بو دیے، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے نقصان ملک اور قوم کا ہو رہا ہے۔ اس سے PDM کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ ملک اور قوم کا نقصان ہے، اور اب اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک وہ ملک ابھی تک معاشی طور پر سنبھل نہیں پایا۔ اب بھی جب IMF کے وفد نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے اس سے الیکشن کرانے کی یقین دہانی چاہیے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو یقین دلاتے کہ بھئی اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور اس پروگرام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور آپ کو ملک پیسے واپس کرے گا، مگر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ پیسے دیں گے تو اس کے بعد یہ الیکشن وقت پر ہو جائے گا۔ جہاں پر وہ شاید بھول گئے ہیں کہ اس بات کا کرنے سے وہ اپنے ہی بیانیے کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی زور شور سے جو ایک فکرہ ایک راگ الاپا کرتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو اب ہم کوئی غلام ہے والا محاورہ وہ بالکل سچ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ واقعی غلام ہیں، اور دوسرے ملک کے جو باہر کی قوتیں ہیں ان سے اب آپ یقین دہانیاں چاہ رہے ہیں کہ جی الیکشن وقت پر ہو جائے۔ بھائی یہ کون سا وہ طریقہ کار ہے کہ آپ IMF سے یہ یقین دہانی حاصل کریں کہ الیکشن وقت پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو IMF نے جو شنید میں ہے IMF نے اس قسم کی کوئی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ یقین دہانی کرا بھی نہیں سکتے، الیکشن کرانا IMF کا کام نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی یقین دہانی تو نہیں کرائی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پروگرام جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اس طرح کیا گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں، مگر ہم اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے مطابق IMF ایک حد سے زیادہ کسی بھی ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب جس طریقے سے عمران صاحب ان سے یقین دہانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ الیکشن وقت پر کرائے، اور یہی چیزیں بعد میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور اسی چیزوں کو لے کر عمران صاحب شور مچاتے رہے کہ جی ہم کوئی غلام ہیں، لیکن آج وہ خود غلاموں والا کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ جو یقین دہانیاں دوسری قوتوں سے چاہ رہے ہیں یہ غلامی غیروں کی غلامی نہیں ہے؟
آپ لوگ بھی سوچیں اور آپ لوگ بھی بتائیں کہ کیا یہ غیروں کی غلامی ہے یا نہیں ہے۔ اس وفد نے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کی اور پی 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 کی قیادت نے وفد کو اس پروگرام کی حمایت کا یقین دلایا۔ امید ہے کہ اسی ماہ میں اس پروگرام کے تحت پیسوں کی پہلی قسط جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی اور اس سے ہمارے معیشت کے حالات، ہمارے معاشی حالات کافی حد تک بہتر ہوں گے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوئے، ابھی پیسے آئے نہیں ہیں اور ڈالر کی قدر 35 سے 40 روپے جو ہے نا وہ ایک ڈالر کم ہو گئی ہے۔ کہاں 308 310 پر تھا اور بھی آج وہی ڈالر 272 270 اور 275 کے درمیان میں فلوٹ ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یا زندہ صحبت باقی، تو کل پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان اور السلام علیکم۔ شکریہ۔